السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج میں آپ کو ایک قصہ بتانے جا رہا ہوں ہندوستان کے شہر ورنگل میں ایک بڑا تاجر رہتا تھا جو آریہ سماجی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ آریہ سماجی مذہب کا آپ کو یہ دھرم کا بتا دوں کہ یہ ایک خالص، ایسے سمجھیں کہ ایک اللہ کو، یعنی جو ان کا بھگوان ہے، ایشور، اس کو مانتے ہیں۔ مورت پوجا یا ان سے مانگنا یہ بیٹا دے گا، بیٹی، ایسی چیزیں اس سے بہت کم ہیں۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے دیکھا جائے کہ توحید پر زیادہ مبنی ہے۔ خیر، وہ اس کا والد صاحب، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انل راؤ رکھا گیا۔ وہ بچہ جب میٹرک سائنس کی اس نے BSc MSc فزکس میں پاس کی، یہ 67 کے قریب، تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے PhD میں داخلہ لیا۔ جب PhD میں رجسٹریشن اس نے کرائی تو اس کے والد نے اسے بڑا تنگ کیا کہ آپ جو ہے نا شادی کریں۔ جب اس پہ دباؤ ڈالا تو وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ اور تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے مالک کو تلاش کرنے کے فکر میں تھا۔ تو برہمچاری بنوں، یہ بنوں، میں اپنے مالک کو تلاش کروں۔ ویسے بھی یہ PhD والا علم، تحقیق، محقق، ریسرچ، یہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ کو ایک چیز ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ کہیں گے آپ میں اس کو کوشش کروں۔ والد صاحب نے سختی کی، مگر ایک ریسرچر تھا، وہ سختی برداشت کر کے رات کو فرار ہو گیا تو آشرم میں گیا، وہاں اس کو سمجھ نہیں آئی، مطمئن نہیں ہوا۔ BHL کوئی کمپنی، اس میں ایک انجینئر تھا وجے واڑہ میں، اس کے ساتھ گیا، تھوڑا سا وہاں کام کیا کمپنی میں۔ پھر اس نے کہا یار تیری بے چینی کیوں نہیں ہے؟ میں اپنے مالک کو تلاش کروں۔ نے کہا یہاں ایک بڑے آشرم ہے، وہاں آشرم میں گیا، 6 سال تک سیکھتا رہا، امتحانات، پریکشے دیے، یہ وہ دیے، پھر بھی نہ ذہن سازی ہوئی۔ پھر وہ ایک جو ہے سوامی نتیانند جی ہیں ہری کیش میں، وہاں گئے۔ وہاں وہ ایک بڑے پڑھے لکھے تھے سوامی جی، اس کے پاس اس نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس کے والد اس کو بڑے بھائی ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے، وہ روتے گڑ گڑاتے، ہمارے ساتھ گھر چلو، یہ تم کیا پہنچ گئے ہو، دان یعنی صدقے والی روٹی کھا رہے ہو۔ تو اس نے وہ 6 سال کا سارا خرچہ دیا، بہت بھاری رقم دی۔ اس نے کہا مجھے چھوڑیں، میں اپنے مالک کو تلاش کر لوں، پھر میں آؤں گا گھر۔ خیر، والد والے بیچارے واپس آ گئے۔ یہ 7 سال تک وہاں بھی سیکھتا رہا، بڑے بڑے یہ کیے، امتحانات دیے جو ان کے ہندو مذہب میں تھے۔ اب یہ شاستری جی اس کو بولتے تھے۔ آریہ سماج کا ایک سونی پت سے آگے کوئی علاقہ رائی میں ایک تھا، اس کا سماروہ تھا جسے جشن کہتے ہیں، وہاں جانا تھا صدارت کے لیے۔ گرو جی کو گرو نے اسے بھیجا کہ ہم آپ کو جو ہے نا اب متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ پہلے خوش ہوا کہ بھئی اب مجھے گرو جی کی جگہ بھیجا جا رہا ہے، اتنے بڑے آشرم میں کوئی نہیں، مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ پڑھا لکھا تھا، ویل ایجوکیٹڈ تھا، بڑا ذہین تھا۔ رات کو جب بستر میں گیا تو اس نے کہا تو کیا لوگوں کو تعارف کرائے گا، تیرا کیا تعارف، تو نے خود اپنے مالک کو نہیں پہچانا۔ اس طرح یہ رات کو اٹھ کے روتا تو تھا۔ اس دن بہت بڑا رویا، اے میرے مالک، میری دماغ کی گندگی ختم کر دے، میری آتما کی گندگی ختم کر دے، مجھے حقیقی راستہ دکھا دے، مجھے تو اپنا راستہ دکھا جو سچا ہے، اپنے بھگوان جتنے بھی اس کو گیان میں یاد تھے سارے۔ روتا روتا سو گیا تو اس کو نیند آ گئی تو دیکھتا ہے کہ ایک مسجد میں گیا تو پوچھا کہ ایک آدمی ہے، وہ مصلی پہ بیٹھے ہیں، سفید قمیض ہے، لنگی باندھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں وہ جو جناب محمد مسلمانوں کے دھرم گرو؟ تو ایک نے ہاں سر ہلایا، مگر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے ادھر آؤ، میں مسلمانوں کا دھرم گرو نہیں ہوں، میں سارے عالم کا ہوں دھرم گرو، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تمہیں جس سچے راستے کی تلاش تھی وہ تو وہاں پہنچ چکا ہے، اللہ نے تجھے راستہ دے دیا ہے۔ اب سونی پت میں جاؤ گے، وہاں جو تمہیں کوئی بندہ ملے تو پھر اس کی قدر کرنا۔ مجھے گلے سے لگایا، تھوڑی سی باتیں کی، میں اچانک اٹھ گیا۔
اٹھ گیا تو میرا سینہ ایسا منور تھا کہ میں بتا نہیں سکتا، اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صبح جب لوگوں نے مجھے دیکھا کہ کہہ رہے ہاں بھائی آپ سوامی جی کی جگہ جا رہے ہیں، اتنے بڑے جشن میں جا رہے ہیں اور سوامی جی کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، تو خوش تو ہوں گے، مگر لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ رات کیا ماجرا ہوا ہے۔ صبح میں نے وہ بڑے اپنی تیاری کی، وہ جو گٹھے وغیرہ سارے باندھتے ہیں، ڈبرو لیتے ہیں، تلک لگاتے ہیں، یہ پیلے کپڑے پہنتے ہیں، وہ سارا حساب کتاب سیدھا کر کے میں گیا تو بڑوت والی بس پکڑی، وہاں سے پھر گیا ایک مسجد دیکھی، میں وہاں چلا گیا۔ اندر جو گیا تو ایک نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ کہہ رہا ہے بھائی یہ مالک کا گھر ہے۔ کہ ہاں مالک کا تو گھر ہے۔ میں اندر گیا، وہ اس انل راؤ کی کہانی کہ میں ڈھونڈتا تھا کہ جو رات کو جو کچہری ہوئی تھی، مجھے وہ جو بندہ ملے گا وہ کون ہے، اسی مسجد میں ملے گا۔ چاروں طرف دیکھا، مسجد میں کوئی نہیں تھا، مسجد خالی تھی۔ نکل کے میں پھر بس میں پکڑ کے بیٹھا، بس میں اندر گیا تو ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سفید لباس، ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ان کے ہاں جگہ خالی تھی۔ میں نے کہا میں بیٹھ جاؤں، آپ کے ساتھ کوئی ہے تو نہیں؟ کہہ رہا نہیں کوئی نہیں ہے، بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھے تو میں نے اس نے مجھ سے خیریت پوچھی، وہ بھی بڑے شفیق انسان تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک آشرم جو ہے اس کی صداشت کی یعنی صدارت کرنے جا رہا ہوں، وہاں یہ پڑھوں گا، وہ جو ان کے طریقہ کار تھے وہ کروں۔ مولانا نے پوچھا مجھے ہر دھرم کی معلومات کرنی ہے، آپ کس کے ہیں؟ آریہ سماج میں ہیں۔ میرے والدین تو تھے، میں نے کہا وہ تھوڑے سے مجھ سے سوالات پوچھنے گئے تو میں 3-4 سوال میں تھک گیا، آگے آ نہیں رہے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ میرے سوامی جی ہیں، میں نے ان سے بھی سوالات پوچھے مگر کہیں کہیں وہ بھی الجھے رہتے ہیں، میں خود ابھی تک مطمئن نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ سے کچھ پوچھوں۔ میں نے کہا آپ کس کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت محمد۔ کہہ رہے جناب محمد جو آپ کے دھرم گرو ہیں ان کا تھوڑا سا مجھے پریچے کریے، بتائیے تعارف۔ جب وہ بتانے لگے تو ایسی ایسی تعریف، ایسی باتیں بتانے لگے، ترس کھانے والے تھے کیا کیا انہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید جو میں نے رات خواب دیکھا تھا وہ جو بہت سے لوگ تھے ان میں یہ بھی شخص موجود ہوگا۔ مجھے دل میں سکون ہونے لگا۔ ہمارے 1.5 گھنٹے کا سفر ختم ہو گیا، مجھے اٹھنا تھا، دوسری بس پکڑنی تھی۔ جب میں نکلا میں نے کہا مجھے تو وہاں سونی پت سے آگے رائی جانا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنی ٹکٹ چھوڑی، کہہ رہا ہے ساتھ چلتے ہیں، مگر مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اترے، مولانا صاحب کو آگے جانا تھا، سردی کا موسم ہے، ایک چائے کی پیالی پی لیں؟ میں نے کہا پی لیتے ہیں۔ میں نے ایک ریسٹورنٹ کے ہاں ارادہ کیا، مولانا نے کہا نہیں ایک دوست ہے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں چائے پی، پھر انہیں کچھ باتیں بتائیں۔ میں نے کہا آپ مسلمان کیسے کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی کچھ تو ہوگا۔ پھر اس نے مجھے وہ کچھ کلمے بتائے کہ ہم بھگوان کو ساکشی مان کے، گواہ بنا کے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں نے کہا میں یہ پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا پڑھ لیں۔ انہوں نے مجھے پڑھایا، پھر مجھے ہندی میں بھی اس نے وہ ترجمہ کر کے سمجھایا۔ مجھے گلے میں لگایا تو آپ نہیں جان سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ پھر مولانا نے کہا مجھے ابھی ایک دوست کے پاس جانا ہے، سونی پت میں جا رہا ہوں، بھورا رسول وہاں ایک گاؤں ہے وہاں جانا ہے۔ میں نے کہا کہ مولانا آپ مجھے چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں؟ کہتا آپ کو تو رائی میں جانا ہے، ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ کہا اب اجتماع کیا کروں گا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ پھر میں مولانا کے ساتھ گیا وہاں رائی پت میں، تو وہاں رائی پت نہیں سونی پت کے آگے رائی ہے، گاؤں ہے بھورا رسول۔ پھر مولانا بتا رہے تھے کہ یہاں ایک مسلمان تھے پہلے، 1947 میں جب دنگے ہوئے تو وہ ہندو بن گئے، حالانکہ وہ مسلم تھے مگر ان جان پہچان کچھ نہیں تھی، نام کے مسلم تھے، تو ڈر کی وجہ سے اب وہ جو اتنے خطرناک ہیں، جو وہاں ایک مسجد تو ہے، ایک گھر مسلمان کا ہے، گوجرا ہے، وہ جو کہ ایک مرتبہ تبلیغی لایا تو بڑا مقدمہ انہوں نے ہلا گلا کر دیا، بیچار نے 20,000 روپے بھر کے دیے۔ اب اس کے پاس جا رہا ہوں کہ ان کو مسلمان کرنا ہے۔ پھر مولانا گئے وہاں، یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے،
وہاں پہنچے، مولانا اس پیش امام کو آپ لوگوں کو بلایا، انہوں نے کہا سے نہیں آئیں، انہوں نے کہا آپ دیکھیں نہیں آئیں گے تو ہم پردھان صاحب کے گھر جائیں گے، پردھان سنگھ کے گھر جو بڑا مخالف تھا، اس کے گھر ہی جا کے تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لوگ مسجد میں آ گئے جو مرتد ہو کر ہندو بن چکے تھے، نام بھی ہندو میں رکھے ہوئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ آ گئے تو میں نے مولانا سے اجازت مانگی کہ میں تھوڑی سی بات کروں۔ جب میں نے بات کی کہ بھائی میں اس طرح فزکس میں تھا، پھر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے والا تھا، یہ ایسے ایسے میں نے اب یہ ایک بھلے انسان مجھے ملے ہیں، مجھے سچا دھرم مل گیا ہے، میں نے ایسی بات کی تو مجھ سے ایسی چیخ رونے کی نکلی کہ اللہ کا کرنا اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی۔ وہ جو سب سے بڑا مخالف تھا پردھان سنگھ صاحب، اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا پھر آپ ایسے کریں، ایک اسلامی اسکول قائم کریں، ہمیں پتہ تو چلے اسلام ہے کیا۔ وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ مولانا نے مجھے پھر گلے لگایا کہ اب جو تیرا نام عبد الرحمن ہم نے رکھ لیا، عبد الرحمن تو نے اس گاؤں کے تیرے ذریعے سے مسلمان ہونا کافی ہو گیا، اب تو اپنے والدین کے ہاں محنت کرنا۔ اس طرح پھر میں آگے محنت کرتا رہا، اللہ نے مجھے دین کی دعوت تو نصیب کی، سچا دھرم دیا، مگر میں دکھی ضرور ہوں کہ میں اپنے والدین کو مسلمان نہ کر سکا، وہ فوت ہو گئے۔ مسلمانوں، خدا را مسلمان جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے اچھے خیال رکھو، دل میں رکھو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ ان سے دعوت نہیں دے سکتے مگر ان کے لیے خیال تو دل میں اچھا رکھیں، یا ہادی یا رحیم پڑھ کر رات کو ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان سے اچھا سلوک کریں، مطلب نہ ان سے رکھیں، ان کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ تھی ایک انل راؤ اور عبد الرحمن کی کہانی، جو مولانا کون تھے؟ مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ اللہ پاک ان کو بھی صحت دے، ایمان افروز دے کہ بہت سی محنت کر رہے ہیں۔ فقط آپ کا اسلامی بھائی اعجاز علی مستوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔